سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچیں۔ اپنے معمولات کے اندر اپنی ڈائٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے آپ اس موذی بیماری سے بچ سکتے ہیں جو کہ اس وقت دنیا میں لاکھوں افراد کو اپنی طبعی زندگی سے پہلے ختم کر دیتی ہے، وہ ہے ہارٹ اٹیک۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہارٹ اٹیک کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹرائیگلسرائڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے۔ یہ آئل ہے، کنولا، دھارا، اولیو آئل، رائس، بران آئل اور سویابین آئل وغیرہ وغیرہ۔ جتنے آئل آپ جانتے ہیں بشمول گھی کے، ان سب کا نام ہی ٹرائیگلسرائڈ ہے۔ ٹرائیگلسرائڈ کو آپ نے جمتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ جب کھانا کچن میں بن جائے تو جہاں کھانا پک رہا ہے یا کھانا بن رہا ہے اس کی ساتھ والی دیوار پر ہاتھ لگا کر دیکھیں کیا چپک رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ تیل ہے، تیل یعنی کہ ٹرائیگلسرائڈ۔ اچھا، اس دیوار کو صاف نہ کریں۔ 10-15 دن تک کیا ہوگا، وہ تہ دھیرے دھیرے بڑھتی جائے گی۔ آپ نے کچن کا کبھی ایگزاسٹ فین صاف کیا ہے؟ کیا جمع ہوا تیل اس پہ نہیں ہوتا؟ اچھا، آپ کے ہارٹ دل میں یہ جما دوں تو بلاکیج ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر یہ تیل جو آپ دیکھ رہے ہیں دیوار پہ یا ایگزاسٹ فین کے اندر، اگر یہ آپ کے دل کے اندر چلا جائے اور جم جائے تو فوراً بلاکیج ہو جائے گا۔ آپ کا کامن سینس کیا کہتا ہے؟ کھانے میں تیل کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے؟ اچھا، ایک بات بتائیے، کھانے کے تیل میں چربی ہوتی ہے یا نہیں؟ سب مانتے ہیں کہ چربی ہے، اور چربی دل کے لیے اچھی چیز ہے یا خراب ہے، یہ بھی جانتے ہیں تو پھر مجھے یہ سمجھائیے کہ کھانے میں تیل کیوں ڈالتے ہیں؟ اس میں کوئی ذائقہ تو ہوتا نہیں، تو پھر ذائقہ کس چیز کا ہے؟ ٹیسٹ ہوتا ہے مسالوں کا ذائقہ ہوتا ہے۔ ایک خاتون کہتی ہیں ذائقہ آئل میں تو نہیں ہوتا لیکن بنانے کے بعد ہوتا ہے۔ میں نے کہا چلیں آپ بتائیں، آپ کو میں تیل دیتا ہوں، سبزی دیتا ہوں، آپ کو اس میں نمک، مرچ اور مسالے نہیں ڈالنے دوں گا، پیاز اور ادرک نہیں ڈالنے دوں گا، آپ ہم کو ذائقہ بنا کے دیں۔ کیا آپ بنا سکتی ہیں؟ بن جائے گا کھانا ذائقہ دار۔ ٹیسٹ ہے مسالوں کا۔ آپ سبزی بنائیے، نمک نہیں ڈالیں، ٹیسٹ نہیں ملے گا، نمک ڈال دیں، ٹیسٹ آ جائے گا۔ کس چیز کے اندر ٹیسٹ ہے؟ نمک کا ٹیسٹ ہے، مرچ کا ٹیسٹ ہے، سارے مسالوں کا ٹیسٹ ہے۔ تو پھر میں دل کے مریض سے کہتا ہوں کہ تیل نکال کر باقی سارے مسالے ڈال لیں، اب ذائقہ پورا کا پورا ہونا چاہیے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ خاتون کو ایک ہی طرح کا کھانا بنانا آتا ہے، اس نے بچپن سے ہی یہ سیکھا ہے کہ کھانا بناؤ، کڑھائی چڑھاؤ اور اس میں پہلے تیل ڈالو۔ ماں نے بتایا ہے کہ تیل کے اوپر سارے مسالے ڈالنا جب ہی کھانا بنے گا۔ اچھا، اس بچی کے دماغ میں ایک بات جم گئی ہے کہ تیل کے اوپر ہی مسالے ڈالے جاتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ تیل نہیں ڈالنا تو سبزی ابال کر شوہر کو کھلا دیتی ہیں، شوہر کو ذائقہ محسوس ہوگا، دل ہی دل میں کھائے گا تو صحیح، کیونکہ دل کا مریض ہے، کھائے گا، لیکن برا بھلا کس کو دے گا؟ ڈاکٹر کو۔
کہ اس ڈاکٹر نے میری زندگی ختم کر دی۔ ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف کھانے میں ایک تبدیلی کر لیں کہ تیل کے بغیر تمام مسالوں کو بھوننا سیکھیں۔ میں دل کے مریض کو یہ سکھاتا ہوں کہ کھانا بغیر تیل اور گھی کے بنے گا کیسے، اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ کھانے میں ذائقہ بھی محسوس ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے بغیر تیل کے کھانا بنانے کی عادت ڈالیں۔ تمام چیزوں کو بھوننے کے لیے ہم پانی استعمال کرتے ہیں، اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ کھانے میں ذائقہ بھی محسوس ہوگا۔ نمک، مرچ، تمام مسالوں کو بھونتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو بھوننے کے لیے ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی میں کیسے بھون سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو تیل ڈالنا پڑے گا، لیکن نہیں، میں جو تیل ڈالتا ہوں وہ آپ کے گھر کے نلکے میں آتا ہے، یعنی پانی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ مجھے کھانے میں ساری چیزیں چاہیے سوائے تیل کے۔ اگر ٹیسٹ ایک جیسا ہو تو آپ کو تیل چاہیے یا ذائقہ؟ لوگ کہتے ہیں کیا کیا بن سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ 1000 مختلف چیزیں میری کھانے تیار کرنے کی جو کتاب ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہے، ہر جگہ دستیاب ہے۔ یہ انگلش میں ہے، ہندی میں ہے، اور گجراتی میں ہے، ترجمہ کی گئی ہے۔ 200 طرح کے آئٹمس ہم نے اس میں دیے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ چلیے سر، میں سبزی، روٹی، دال، چاول تو کھا لوں گا، پر سموسے، کچوری کا کیا ہوگا؟ لڈو، پیڑے اور جلیبی کا کیا ہوگا؟ پھر ساؤتھ انڈین والوں نے کہا کہ ہمارا کیا کریں گے؟ تو ہم نے 150 طرح کے ساؤتھ انڈین لوگوں کے لیے ڈشز بنائیں بغیر تیل کے۔ تھالی میں سارے آئٹم بغیر تیل کے ہونے چاہیے۔ ذائقہ اگر پہلے جیسا ہے، مسالے سارے وہی ہیں، صرف ایک ہی چیز نکال رہا ہوں، تیل۔ وہی چربی، وہی بلاکیج بناتا ہے۔ مجھ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہمارے جسم کو تیل کی ضرورت نہیں؟ میں نے کہا ہاں ضرورت تو ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست پہلے سے کر رکھا ہے۔ ہر کھانے کے اندر تھوڑا تھوڑا تیل موجود ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے روٹی میں 1% تیل، چاول میں 1% تیل، دال میں 5%، 5% تیل، ہر سبزی میں تیل ہوتا ہے۔ یہ تیل ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، کھانے میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو پانی میں بھنا ہوا دیتا ہوں اور اس کی بھی ٹریننگ دیتا ہوں۔ یہ کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ کا ایک حصہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں HDL، ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کولیسٹرول۔ اس کو گڈ کولیسٹرول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اچھا کولیسٹرول بلاکیج کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے، اور گڈ کولیسٹرول بڑھانے کے لیے آپ کو واک کرنا پڑے گی، ایکسرسائز کریں، ہری سبزیاں کھائیے، تو آپ کو اچھا کولیسٹرول بڑھے گا۔ اس کے بعد ہے کولیسٹرول LDL، لو ڈینسٹی لائپوپروٹین۔ 6 قسم کی چکنائیوں کو ایک ساتھ چیک کرانا ہو تو اس کا نام ہے لپڈ پروفائل۔ میرے بلڈ میں کتنا کولیسٹرول ہے، کتنا ٹرائیگلیسرائڈ ہے، آپ نہیں بتا سکتے۔ کسی بھی آدمی کے چہرے سے آپ نہیں بتا سکتے۔ دبلا پتلا آدمی ہے، کولیسٹرول 300 ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمیں 130 چاہیے۔ دبلے پتلے آدمی کا 300 ہو سکتا ہے، اسے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کولیسٹرول جسم کے حساب سے نہیں ہوتا۔ بلڈ کے اندر جتنا کولیسٹرول ہوگا اتنا خطرناک ہوتا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جینیٹک ہوتے ہیں۔ جینیٹک کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ والد کو ہارٹ اٹیک کی بیماری پہلے تھی تو بیٹے کو بھی دل کی بیماری ہو گئی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ والد کے خون سے کولیسٹرول زیادہ تھا۔ کہاں سے آیا؟ بلڈ میں۔ والد بہت زیادہ چکنائی استعمال کرتے تھے اور مزید ان کے جگر میں بہت زیادہ کولیسٹرول بنتا تھا۔ اگر والد کے جگر میں بہت زیادہ کولیسٹرول بن رہا ہے تو بیٹے کی بناوٹ بھی ویسی ہی ہوگی۔ اس کے جگر میں بھی بہت زیادہ کولیسٹرول بن رہا ہے۔ بیٹا کیا کرے؟ جینیٹک کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے،
کولیسٹرول کو تبدیل کریں. اگر کوئی جینیٹک بھی ہے تو ٹرائیگلیسرائڈ کم کریں تو جینیٹک خرابی بھی ٹھیک ہو جائے گی. بیٹے کو کولیسٹرول کو تو کم کر سکتا ہے. ایک تو کھانے میں سارے گوشت بند کریں اور دوسرا وہ کولیسٹرول کم کرنے والی دوائیں لیں. اس طرح آپ اگر چاہیں گے تو اپنے کھانوں کو بہتر طریقے سے بغیر کسی تیل کے پکانے کے بعد کھانے سے آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نے یہ استفادہ حاصل کیا ہے اخبار جہاں کے ایک مضمون سے، جو کہ ڈاکٹر بیمل چھاجڑ جو MBBS MD میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایک معروف شخصیت ہیں، ان کی جو دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے نان انویسیو کارڈیولوجی کی طریقہ کار ہے، اور وہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں. اس حوالے سے ان کی کتاب سے اس مضمون سے استفادہ حاصل کر کے ہم نے یہ معلومات آپ تک پہنچائی ہیں، اور ہم ہارٹ کے بارے میں کافی مضامین اپنی سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر چکے ہیں. ان سے استفادہ حاصل کیجیے اور صحت مند زندگی گزاریے.